نازلی ڈر کر بیٹھی ہوئی تھی جبکہ جمال آغا ڈرائیونگ کرنے کے ساتھ ساتھ جنونی انداز میں ہاشم کے خلاف باتیں کرتا جا رہا تھا۔ وہ نازلی کو بتا رہا تھا کہ ہاشم نے کیسے ہر بار اسے ہر میدان میں ہار سے دوچار کیا تھا، پر اب وہ اسے منہ کے بل گرائے گا۔ نازلی نے دوپٹے میں چھپائے موبائل پر ایک نظر ڈالی جس کی اسکرین روشن تھی۔ اس نے ہاتھ ایک طرف کر کے دوپٹہ تھوڑے پیچھے کر کے دیکھا تو ہاشم کی کال آ رہی تھی، پر وہ کال اٹھانے ہی لگی تھی کہ کال کٹ گئی۔ وہ سر جھکائے ہاشم کا نمبر ڈائل کر رہی تھی جب جمال آغا نے اس کا کندھا زور سے ہلایا۔ کیا سوچ رہی ہو تم؟ ہاں، ڈر لگ رہا ہے نا تمہیں مجھ سے؟ وہ اس کی خوف سے پر آنکھوں میں دیکھ کر ہنسا۔ نازلی نے چہرہ پھیر کر ہاشم کا نمبر ڈائل کر کے موبائل سختی سے ہاتھ میں پکڑ کر اسے جمال آغا کی نظروں سے چھپانا چاہا۔ بولو بھی اب۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ ایک دم دھاڑا تھا۔ نازلی نے ڈر کر اس کی طرف دیکھا اور پھر بولی، پلیز مجھے جانے دے۔ اگر ہاشم… اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ جمال آغا نے اس کا کندھا زور سے ہاتھ میں جکڑا تھا۔ ہاشم کی ایسی کی تیسی، اور تم مجھے اس کی دھمکی مت دو، سمجھی؟ تمہارا میں وہ حال کروں گا کہ تمہارا ہاشم خون کی آنسو روئے گا۔ وہ لال آنکھوں سے اسے دیکھا نفرت کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ اس کی بات پر نازلی کے وجود میں بھی سنسناہٹ ہونے لگی۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہونے چاہ رہا تھا؟ اس نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا، پھر ہمیشہ اس کے ساتھ ہی برا کیوں ہوتا تھا؟ اب ہاشم اسے کیسے ڈھونڈ پائے گا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ جمال آغا اسے روتا دیکھ کر ہنسا اور پھر اس کا کندھا جھٹکے سے چھوڑ کر بولا، کاش ہاشم خان یہاں ہوتا اور دیکھتا کہ اس کی بیوی کس حال میں ہے اور اس کا دشمن اس کی بیوی کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ وہ آنکھ مارتا ہوا بولا تو نازلی کا دل نیچے ہی نیچے گرنے لگا۔ ویسے تڑپ تو رہا ہوگا نا بیچارہ؟ اسے تڑپانے کے لیے تو کچھ دیر پہلے کال پر اسے میں نے یہ سب کچھ سنایا تھا۔ اب وہ تڑپے گا، تمہیں ڈھونڈے گا، پر اب تم اس سے کہیں نہیں ملو گی۔ مگر فکر مت کرو، میں ویڈیو بنا کر اسے ضرور بھیجوں گا کہ وہ دیکھے کہ اس کی بیوی جمال آغا کی باہوں میں کیسی لگتی ہے۔ وہ اخلاقیات کی حدیں توڑتا خباثت سے گری ہوئی باتوں پر اتر آیا تھا۔ نازلی نے آنکھیں سختی سے بند کر کے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس کی گھٹیا باتیں وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ دل اللہ کے بعد اب اس شخص کو پکار رہا تھا۔ جمال آغا نے اس سے چہرہ موڑے دیکھ کر ہنسا اور پھر گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھا دی تھی۔ نازلی نے خوف سے باہر دیکھا۔ موسم بگڑ چکا تھا، بادل زور سے گرج رہے تھے۔ ہوا سے سڑک کے سائڈ پر لگے درخت جھوم رہے تھے۔ سنسان سڑک پر صرف ان کی گاڑی دوڑ رہی تھی۔ نازلی نے گزرتے مناظر کو خوف بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ شہر سے کافی دور آ چکے تھے۔ یہاں کسی انسان کا نام و نشان تک نہ تھا۔ نہ جانے وہ اسے کہاں لے کر جا رہا تھا۔ اس نے کانپتے دل کے ساتھ سوچا اور پھر ایک دم دھیان ہاتھ میں پکڑے موبائل کی طرف گیا۔ اس نے جلدی سے ہاتھ ایک طرف کر کے موبائل اسکرین پر نظر ڈالی تو کال چل رہی تھی۔ یہ کال پچھلے 20 منٹ سے چل رہی تھی، مطلب وہ سب کچھ سن رہا تھا۔ نازلی کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ اس کے ساتھ تھا، وہ اکیلی نہیں تھی۔ اس نے گردن پھیر کر اس سائیکو کو دیکھا اور پھر آنسو صاف کیے۔ یہ وقت رونے کا نہیں تھا، اسے اب سمجھداری سے کام لینا ہوگا ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے موبائل پر گرفت مضبوط کی اور پھر جمال آغا کو دیکھ کر بولی، ہم کہاں جا رہے ہیں اس وقت؟ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ جمال آغا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر بولا، دور، کہیں بہت دور جا رہے ہیں ہم۔ لیکن کہاں؟ اس نے نرمی سے پوچھا تو اس کے انداز پر جمال آغا اسے دیکھ کر زور سے ہنسا۔ ویسے کہیں میں تمہیں پسند تو نہیں آگے جو تم رونا دھونا چھوڑ کر اتنی نرمی سے بات کر رہی ہو؟ وہ یہ کہہ کر ایک دم اس کی طرف پلٹا اور پھر بائیں ہاتھ سے اس کے منہ کو زور سے پکڑا۔ اپنے یار کو بتانے کے لیے پوچھ رہی ہو نا؟ وہ پاگل پن سے غرایا تھا۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ اسے ہاشم کا ڈر تھا۔ وہ ہاشم سے ڈرتا تھا۔ ڈر سے نازلی کی آنکھوں میں جیسے مرچیں بھرنے لگی۔ اس کی آنکھوں کو دیکھ کر جمال آغا کے سنجیدہ چہرے پر ایک دم مسکراہٹ پھیلی۔ نازلی کو تو وہ کوئی جنونی اور پاگل انسان لگا تھا۔ پتہ ہے جب تم روتی ہو تو میرے دل کو بڑا سکون ملتا ہے، بس تم روتی رہو۔ اس نے زور سے نازلی کو منہ دبایا تو نازلی کے لبوں سے ایک سسکی نکلی اور آنکھوں میں ٹھہرے آنسو ٹوٹ کر گالوں پر گر پڑے۔ گڈ، ایسے ہی روتی رہو۔ اس کا چہرہ جھٹکے سے چھوڑ کر وہ سامنے دیکھنے لگا اور پھر بولا،
اچھا بتا دیتا ہوں کہ میں تمہیں کہاں لے کر جا رہا ہوں. ویسے بھی تم کیسے اس ہاشم کو بتاؤ گی؟ اور تمہاری آخری خواہش سمجھ کر اس بات کو میں پورا کر رہا ہوں. پھر اب کے بعد تم کہاں کچھ کہنے کے قابل ہوگی؟ اس نے آنکھوں میں حیوانی چمک لیے نازلی کو دیکھا جو منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی سسکیاں دبانے کی کوشش کر رہی تھی. ہم جا رہے ہیں شہر سے بہت دور. ہم میرے فارم ہاؤس پر جا رہے ہیں جہاں خوب انجوائے کریں گے مل کر، صرف تم اور میں. اس نے اپنے لبوں پر زبان پھیری تو نازلی نے نفرت سے اسے دیکھا. اسے اس شخص سے اب گھن آ رہی تھی. تمہارا ہاشم اب اس جمال آغا کو جان جائے گا. اب کی بار میرا پلان فلاپ نہیں ہوگا. وہ خود کلامی کر رہا تھا. اس کا اوور کانفیڈنس ہی اسے لے ڈوبنے والا تھا. اور پتہ ہے اس بار ہاشم خان منہ کی کھائے گا. وہ اس بار مجھ سے ضرور ہارے گا. نفرت سے کہہ کر اس نے نازلی کے گال پر ہاتھ پھیرا تو نازلی نے اس کا ہاتھ جھٹکا، پھر چہرہ پھیر کر دروازے کے ساتھ لگ گئی جیسے وہ اس سے دور ہونا چاہتی ہو. اور اس کی اس حرکت پر جمال آغا ہنسنے لگا. ابھی تو دور ہو جاؤ جانے من، پر کچھ وقت بعد تم میری باہوں میں ہوگی. وہ کسی بھیڑیے کی طرح اپنے شکار کو دیکھ رہا تھا. نازلی تو پتھرائی نظروں سے سامنے روڈ کو گھورنے لگی جہاں اب بارش برسنا شروع ہو چکی تھی. دوسری طرف ہاشم نے ایک ہاتھ سے سختی سے سٹیئرنگ وہیل تھام رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ میں تھاما موبائل کان سے لگا رکھا تھا. اس کی آنکھیں ضبط سے لال ہو رہی تھی. اس کا وجود غصے سے کانپ رہا تھا اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیسے جمال آغا کو اپنے سامنے لائے اور اس کا وہ حال کرے کہ یہ ساری دنیا دیکھے. اس کے گندے الفاظ ہاشم کے کانوں میں گونج رہے تھے. اس کی باتیں سوچ کر ہاشم کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے. اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ ہاشم خان کی بیوی پر بری نظر ڈالے، اس کے بارے میں اس حد تک گر کر سوچے. اس کے دل سے تو دھواں اٹھنے لگا. اس کے لب سختی سے بچے ہوئے تھے، رگوں میں دوڑتا خون جیسے ابل رہا تھا. سارا وجود اس کی آنکھ کی لپیٹوں میں تھا. اس نے آنکھیں سختی سے بند کر کے کھولی. اب دوسری طرف مکمل خاموشی تھی، پر وہ اس لڑکی کا خوف اپنے اندر محسوس کر رہا تھا. اس کی حالت کا سوچ کر اس کا دل سینے سے باہر آنے لگا. وہ اس لڑکی کو اپنے دل میں چھپا لینا چاہتا تھا. اسے جمال آغا جیسے کمینے شخص سے کہیں دور لے جانا چاہتا تھا. جمال آغا کی بات اس کے ذہن میں گونجی. فارم ہاؤس. اس نے زیر لب کہہ کر دانت پیسے. اس کا لہجہ بلا کا سرد و سپاٹ تھا. اسے پاؤں پر ایکسیلیٹر پر رکھ کر دبایا اور گاڑی کو فل سپیڈ پر چھوڑ دیا. آس پاس کے مناظر تیزی سے بھاگ رہے تھے. اس کی گھورتی آنکھیں صرف سڑک پر جمی تھی. اس کے فارم ہاؤس سے وہ واقف تھا. یونیورسٹی کے زمانے میں جمال آغا وہاں پارٹیز رکھا کرتا تھا جہاں ایک دو بار وہ بھی گیا تھا جمال آغا کے کہنے پر. وہ بس اسے بلا کر شو آف کرنا چاہتا تھا اور ہاشم کو اس کے انداز پر خوب ہنسی آتی تھی. وہ تو جانا بھی نہیں چاہتا تھا، پر اسفی اسے زبردستی لے جاتا کہ جمال آغا نمونے کے کارنامے دیکھیں گے. اور وہاں جمال آغا کو لڑکیوں کے ساتھ اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتا دیکھ کر اسفی اس پر فنی کمنٹس کرتا اور وہ دونوں خوب ہنستے تھے. ہاشم پرانی سوچوں سے چونکا. تیز بارش کو گھورتا وہ ڈرائیو کرنے میں مصروف تھا اور موبائل ہنوز اس کے کان کے ساتھ لگا تھا. دوسری طرف سے اب کوئی بات نہیں ہو رہی تھی، پر اس نے موبائل کان سے نہ ہٹایا. دوسری طرف کی ایک ایک آہٹ پر اس کی سماعتیں غور کر رہی تھی. اس کی گاڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی. نازلی ڈر کے مارے سانس روکے بیٹھی تھی. سڑک سے ہٹ کر گاڑی اب کھلے میدان میں چل رہی تھی جہاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر درخت لگے تھے. نازلی دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی. جمال آغا کی صورت دیکھ کر اس کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ ہاتھ میں پکڑے موبائل کو ایک نظر دیکھ لیتی کہ آیا کال ابھی تک ملی ہے کہ نہیں. وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ جب گاڑی ایک جھٹکے سے رکی اس کا دل حلق میں آ گیا. اس نے سامنے دیکھا تو درختوں سے گھرا ایک سرسبز میدان تھا. اس نے جلدی سے جمال آغا کی طرف دیکھا جو کار سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. ان کی کار بند پڑ گئی تھی. اس نے زور سے سٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مارا اور پھر نازلی کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں خوف ہی خوف تھا. اف شٹ، کار یہ بند پڑ گئی. پر چلو کوئی بات نہیں، میرا فارم ہاؤس یہاں تھوڑے ہی فاصلے پر ہے. چلو اترو اب. اس کے گال کو چھو کر وہ اگلے ہی پل دروازہ کھول کر کار سے اترا تو نازلی کی روح فنا ہونے لگی. جمال آغا اترا اور پھر دروازہ بند کر کے گھوم کر اس کی طرف آنے لگا. کامتے دل کے ساتھ نازلی نے اسے دیکھتے ہوئے جلدی سے موبائل والا ہاتھ سامنے کیا تو کال ملی ہوئی تھی. اس نے موبائل کان سے لگایا. ہاشم آپ آ جائیں پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے. یہ آدمی نہ جانے کیا کرنے جا رہا ہے، پلیز مجھے بچا لے. وہ رو کر مدھم آواز میں کہہ رہی تھی اور اس سے پہلے کہ کوئی دوسری طرف سے کوئی جواب آتا کار کا دروازہ ایک دم کھلا. جمال آغا کو دیکھ کر نازلی نے موبائل چھپانا چاہا پر وہ سب سن اور دیکھ چکا تھا. اس کی آنکھوں سے آگ نکل رہی تھی. اگلے ہی پل اس نے نازلی کو کھینچ کر باہر نکالا.
وہ دونوں تیزی سے بارش کے نیچے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تم کمینی لڑکی، تم اپنے یار کو خبریں دے رہی ہو؟ تمہاری تو میں… اس نے غرا کر کہتے ہوئے نازلی کے بال مٹھی میں جکڑے اور پھر دوسرے ہاتھ سے موبائل چھیننا چاہا۔ چھوڑو مجھے تم کمینے انسان! نازلی نے غصے سے اسے دھکا دیا پر وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ نازلی نے موبائل زور سے ہاتھ میں بیچ رکھا تھا کیونکہ وہ موبائل اسے نہیں دینا چاہتی تھی۔ یہ اس کی آخری امید تھی جس سے وہ کسی طرح بھی ہاشم کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ چپ چاپ موبائل اپنا دو مجھے۔ جمال آغا نے اسے گالی بک کر اس کے بالوں پر گرفت مضبوط کی۔ تکلیف کے مارے نازلی کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے مگر اس نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں دوں گی۔ اس نے آنکھیں کھول کر نفرت سے اس ذلیل شخص کو دیکھا۔ جمال آغا نے غصے میں دانت پیسے۔ اگلے پل اس کے بالوں کو زور سے جھٹک کر چھوڑا تو نازلی تکلیف سے چیخ اٹھی۔ وہ کسی بھیڑیے کی طرح اس پر جھپٹا تھا۔ اس ہاتھا پائی کے دوران نازلی کی شال وہیں کار کے پاس گری۔ دوپٹہ کندھے پر جھول رہا تھا۔ جمال آغا نے اس کے ہاتھ سے موبائل کھینچ کر زور سے زمین پر دے مارا جو نیچے گرتے ہی ٹوٹ چکا تھا۔ نازلی روتے ہوئے تیزی سے اس کی طرف لپکی پر جمال آغا نے اسے اپنی گرفت میں جکڑ لیا۔ خدا تم پر عذاب نازل کرے، خبیث آدمی، چھوڑو مجھے، رک جاؤ، مت کرو یہ۔ ہاشم اگر آ گئے تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ نازلی روتے اسے غصے سے دھمکا رہی تھی کہ کسی طرح وہ شخص اپنے شیطانی عمل سے باز آ جائے پر وہ تو حیوان بنا تھا۔ نازلی اس سے اپنے آپ کو چھڑوانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ آج تو تمہارا خدا بھی مجھے نہیں روک سکتا، پھر یہ ہاشم خان کیا چیز ہے؟ آج صرف تم اور میں ہوں گے، کوئی روکنے والا نہیں۔ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے بولا جیسے خدا کے نام سے اسے ذرا بھی ڈر نہ لگا تھا۔ وہ جیسے کافر ہو گیا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم جمال آغا؟ یاد رکھو کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، وہ جب پڑتی ہے نا تو تم جیسے فرعون خاک میں مل جاتے ہیں۔ مت کرو اتنا غرور اور ڈرو اللہ سے جس نے تم سے بڑے بڑے ظالموں کو مٹی میں ملا دیا، پھر تمہاری کیا اوقات ہے؟ نازلی نفرت سے اسے دیکھتی اسے آئینہ دکھا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ضبط سے گلابی ہو رہی تھی۔ اس کی بات پر جمال آغا کو تو مزید آگ ہی لگ گئی تھی۔ بس چپ، زیادہ مولانی بننے کی ضرورت نہیں۔ تم جیسی فاحشہ عورت سے میں خوب واقف ہوں۔ ایسے ہی تو تم نے اس ہاشم خان کو نہیں پھانسا، وہ ایسے ہی تو تمہارا دیوانہ نہیں ہوا، تم نے اس کے سامنے اپنے آپ کو رکھا ہوگا، ہے نا؟ وہ نازلی کو مستختی سے دبوچ کر دھاڑا تھا۔ نازلی زور سے آنکھیں بند کر گئی۔ بند آنکھوں سے آنسو نکلے تھے جس سے بارش کے پانی نے اپنے ساتھ بہا لیا تھا۔ یہ بات شاید اب ساری زندگی اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی کہ اس نے ہاشم خان کو پھانسا تھا۔ وہ کس کس کو بتاتی کہ وہ بے قصور ہے، اس کے کردار میں کوئی کھوٹ نہیں، اس کا دامن تو صاف ہے۔ جمال آغا نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ اس کا بازو اپنی گرفت میں لے کر وہ آگے بڑھا۔ نازلی اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی جا رہی تھی۔ وہ لوگ جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھے نازلی کا دل زور سے پھٹ رہا تھا۔ اس کے گندے الفاظ یاد کر کے نازلی کے وجود سے جان نکلنے لگی۔ وہ اپنی عزت کسی بھی قیمت پر گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ کیسے خود کو بچائے؟ وہ دل کی گہرائیوں سے اب رب کو پکار رہی تھی۔ اس نے خود کو گھسیٹتے اس بیڑی کو دیکھا۔ اس کی منت کرنے کو بھی تیار تھی کہ اسے چھوڑ دے، ایسا نہ کرے۔ اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، پلیز جانے دو مجھے۔ وہ روتے ہوئے اس کی منت کرتی اپنے ہاتھ کو اس کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ جمال آغا نے سر پھیر کر اسے دیکھا اور پھر اسے تڑپ کر روتے دیکھ کر دل سے ہنسا۔ واہ، ہاشم خان کی شہزادی اس کے دشمن کے آگے گڑگڑا رہی ہے، یہ کتنا پیارا منظر ہے، واہ۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر مزے سے بولا۔ اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہا تھا۔ نازلی کا دل کر رہا تھا کہ اس کا منہ نوچ لے۔ تبھی وہ ہنستے ہوئے ایک دم سنجیدہ ہوا تو اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ تم نے میرا کچھ بگاڑا ہو یا نہ ہو، پر اس ہاشم نے میرا بہت کچھ بگاڑا ہے۔ اس نے ہر قدم پر میرے اس دل کو جلا کر خاک کیا ہے اور اب میں اس کی زندگی کو آگ میں جھونک دوں گا۔ اس نے نازلی کی پتھرائی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی زندگی یعنی کہ تم، میں تمہارا وہ حال کر کے اس کے پاس واپس بھیجوں گا کہ تمہیں دیکھ کر اس کی روح تک کانپ اٹھے گی۔ وہ انتہائی نفرت بھرے لہجے میں اسے دھمکا رہا تھا۔ نازلی کے وجود میں تو کپ کپی طاری ہوگی۔ تبھی آسمان پر زور سے بادل گرجے۔ نازلی نے چونک کر نفرت سے سامنے کھڑے اس حیوان کے چہرے کو دیکھا۔ تم جیسے کمینے انسان سے اسی بات کی امید کی جا سکتی ہے جمال آغا، جو اپنی لڑائی میں عورتوں کو بیچ میں لاتے ہیں۔ ارے تم مرد ہو نا تو ہاشم کا سامنا کرو،
پھر میں مانوں کہ تمہارے خون میں کتنا جوش ہے، پر تم تو عورتوں سے بھی گئے گزرے ہو۔ نازلین نے طنزیہ ہنس کر ایک طرف تھوکا تو جیسے جمال آغا پر تھوکا ہو۔ اس کی بات پر اور اس کی حرکت پر جمال آغا کا چہرہ غصے سے خون چھلکانے لگا۔ وہ بلبلا اٹھا تھا۔ اس چھوٹی سی لڑکی نے ایک کڑوا وار کیا تھا۔ اس نے نازلی کو کندھے سے دبوچ کر اپنے قریب کیا۔ جتنی بکواس کرنی ہے کر لو، پھر کچھ وقت بعد تم اپنے الفاظ پر خود پچھتاؤ گی۔ میری مردانگی پر سوال اٹھا رہی ہو نا، تو اس کا جواب تو میں ضرور دوں گا۔ پھر تمہیں خود کی صورت سے بھی گھن نہ آئی تو میرا نام بدل دینا۔ وہ ٹھنڈے لہجے میں پھنکار کر بولا تھا۔ اسے ہوس بھری نظر سے دیکھتا اس کے کندھے سے آستین کو زور سے کھینچا جو کوہنی تک پھٹتی چلی گئی۔ اس کے اس عمل سے نازلی تو پتھر کی ہو گئی تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں گہری خاموشی چھا گئی، جبکہ جمال آغا اسے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ نازلی کتنے ہی پل غم و غصے سے اسے دیکھتی رہی اور پھر اگلے ہی پل اس کا ہاتھ زور سے جمال آغا کے چہرے پر پڑا تھا۔ اس نازک لڑکی کا ہاتھ بھلا اسے کتنی تکلیف پہنچا سکتا تھا، پر اس کی انا کے لیے یہ تھپڑ کسی بم کی طرح تھا۔ خدا تمہارا وہ حال کرے جمال آغا کہ تم اپنے ان الفاظ، اپنی حرکتوں کو سوچ کر خود سے گھن کھاؤ۔ تم تڑپو، معافی مانگو، مگر تمہیں معافی نہ ملے اور تب کوئی تم پر تھوکنے والا بھی نہ ہو۔ وہ مضبوط لہجے میں اسے تھپڑ مار کر کہہ رہی تھی، پر گلابی آنکھوں سے پانی بھی نکلتا جا رہا تھا۔ اس نے روتے ہوئے اپنا دوپٹہ اچھے سے خود پر لپیٹا۔ جمال آغا تپتی نگاہوں سے اسے گھورنے لگا، پر پھر اس سے اپنے گرد دوپٹہ لپیٹتے دیکھ کر زور سے ہنسا۔ ہاں ہاں ہاں، بد دعاؤں کے علاوہ تو تم کر بھی کیا سکتی ہو، کمزور سی عورت۔ میں کمزور نہیں، تم ہو کمزور مرد جو عورت کے ذریعے اپنا انتقام لینا چاہتا ہے۔ تم میں اتنا دم نہیں کہ تم کسی مرد کا مقابلہ کر سکو۔ نازلی اسے ڈر نہیں رہتی، بلکہ اب نفرت سے اسے دیکھ کر سرد انداز میں بولی تھی۔ جمال آغا کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی اور وہ غرا کر آگے بڑھا۔ نازلی کو گردن سے پکڑ کر اس کا گلا زور سے دبایا۔ نازلی نفرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، کیونکہ اب اس نے اس کی منت نہیں کی تھی۔ وہ ذلیل شخص کو خوشی کوئی دینا نہیں چاہتی تھی۔ جمال آغا نے اسے چھوڑا اور اگلے ہی پل الٹے ہاتھ کا تھپڑ زور سے نازلی کے منہ پر دے مارا۔ نازلی لہرا کر زمین پر گری۔ اس کا ہونٹ پھٹ گیا اور تیزی سے خون نکلتا ٹھوڑی سے نیچے بہنے لگا۔ تم میرے ہاتھوں مرنا چاہتی ہو کمینی لڑکی، چپ ہو جاؤ تم۔ اس نے نازلی کو بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور ایسے ہی تھامے اسے گھسیٹتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ وہ بے جان قدموں کے ساتھ چل رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ لوگ کافی دور آگے جب نازلی نے دھندلی آنکھیں اٹھائی، سامنے کچھ فاصلے پر اسے فارم ہاؤس دکھائی دیا تو اس کی سانسیں اٹکنے لگی۔ وہ مر کر بھی اندر نہیں جائے گی اس خبیث آدمی کے ساتھ، کیونکہ یہ اس کے لیے زندگی اور موت کا سوال تھا۔ اس نے تمام ہمت جمع کر کے خود کو اسے چھڑایا اور پھر ساری طاقت لگا کر اسے دھکا دیا۔ جمال آغا جو اس کے ہمت ہار لینے پر جیت کے نشے میں چور اسے کھینچتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، اس اچانک حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ تبھی اس دھکے پر وہ منہ کے بل نیچے جا گرا۔ نازلی اسے گھیرے دیکھ کر پلٹی اور پھر پوری جان سے بھاگنے لگی۔ اس کا دوپٹہ کہیں پیچھے گر گیا تھا، اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا، اس کے بال کھل کر ہوا سے لہرا رہے تھے، آنکھوں پر آنسو نے دھن کی چادر بچھا دی تھی۔ رہی صحیح کسر بارش نے پوری کر دی، پر اسے کسی چیز کی پرواہ نہ تھی۔ وہ اندھا دھن بھاگتی جا رہی تھی۔ اسے اس کمینے شخص سے دور بھاگنا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اسے کہاں جانا ہے، بس وہ بھاگتی جا رہی تھی۔ اس کی سانسیں پھول گئی تھی۔ آکسیجن کی کمی سے اس کا حلق چلنے لگا، پر وہ رکی نہیں۔ پاؤں کے درد کو بھلا کر وہ اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگ رہی تھی۔ اسے اپنے پیچھے اس شخص کی چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ نازلی اور تیزی سے بھاگنے لگی۔ اس کا دل ڈر سے تھر تھر کانپ رہا تھا کہ وہ کہاں تک اس شخص سے بھاگے گی، اور اگر اس بھیڑی نے اسے پکڑ لیا تو ہم سے الجھو گے تو انجام قیامت ہوگا، ہم سے الجھو گے تو انجام قیامت ہوگا، ہم نے روندا ہے زمانے کے نوابوں کا غرور۔ ہاشم وہاں تک پہنچ آیا تھا جہاں ان کی گاڑی رکی تھی۔ وہ جلدی سے اپنی کار سے نکل کر بھاگتا ہوا جمال آغا کی کار تک آیا، جس کا ایک دروازہ کھلا تھا اور نیچے نازلی کی شال پڑی تھی۔ ہاشم نے جھک کر اس کی شال اٹھائی۔ اس کا دل خوف سے دھڑک اٹھا، اس کے قدم ایک دم لڑکھڑائے تھے۔ اس نے اونچی آواز میں نازلی کو پکارا۔ اس نے آس پاس نظریں دوڑائی، پھر نیچے دیکھا تو کچھ فاصلے پر اس کا ٹوٹا ہوا موبائل نظر آیا۔ ہاشم کی جان ہوا ہونے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر موبائل اٹھایا اور پھر سیدھا ہوتا اسے پھر سے پکارنے لگا، نازلی کہاں ہو تم؟ وہ آگے بڑھ رہا تھا، اسے تلاش کر رہا تھا، پر دور دور تک ویرانی پھیلی تھی۔ خاموش درختوں سے،
کا بارش کا پانی ٹپک رہا تھا۔ ہاشم اس کی شال تھامے آگے بھاگتا اسے پکارتے جا رہا تھا۔ اس کا دل سینے سے باہر آ رہا تھا۔ بھاگتے ہوئے اس کے دماغ میں نازلی کے جملے گونجے تھے۔ ہاشم آپ آ جائیں پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ آدمی نہ جانے کیا کرنے جا رہا ہے، پلیز مجھے بچا لیں۔ یہ الفاظ اس کے دل پر حملہ کر رہے تھے۔ اس کا دل پگھل کر پانی پانی ہونے لگا۔ نازلی کی ایک ایک سسکی اور جمال آغا کا ایک ایک لفظ اسے پاگل کر رہا تھا۔ موبائل ٹوٹنے تک اس نے جو کچھ بھی سنا تھا وہ ہاشم کی جان جلا چکا تھا۔ اس کے دل میں قیامت کا سا منظر تھا۔ نازلی کی شال کو ہاتھوں میں بیچتا وہ تیزی سے آگے بھاگ رہا تھا۔ اس کے دل میں 100 باتیں آ رہی تھی کہ اس شخص نے کہیں نازلی کو کچھ کر نہ دیا ہو، کہیں وہ اپنی زندگی کو کھو نہ دے۔ ایک ایک سوچ اس کی رگوں میں دوڑتے خون کو لاوے میں بدل رہی تھی۔ وہ فارم ہاؤس کی طرف بھاگتا اسے پکارتے جا رہا تھا۔ دوسری طرف نازلی کے قدم آگے بڑھ رہے تھے۔ جمال آغا گالیاں بکتا اس سے اب کچھ فاصلے پر تھا۔ نازلی کی آنکھوں کے سامنے موت رقص کرنے لگی۔ وہ کسی بھی حال میں اس کے ہاتھ نہیں آنا چاہتی تھی۔ میں کہتا ہوں رک جاؤ، تم کہاں جاؤ گی تم بچ کر؟ ہاں؟ دور سے جمال آغا کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس کی روح فنا ہونے لگی۔ اس کی سانسیں تھمنے لگی، اس کا سر چکرانے لگا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیلنے لگا۔ وہ لڑکھڑائی تھی جب جسم میں جان پھونک دینے والی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی اور یہ آواز اس شخص کی تھی۔ یہ اس کے ہاشم کی آواز تھی۔ وہ آ گیا تھا۔ نازلی کی آنکھوں کے سامنے سے اندھیرا ایک دم ہٹ گیا اور اس کی جگہ روشنی نے لے لی تھی۔ اس آواز نے نازلی کے وجود کے ساتھ پنکھ لگا دیے تھے۔ اس کے قدموں میں تیزی آ گئی اور دل نے تیزی سے دھڑکنا شروع کیا۔ اس نے اونچی آواز میں کہنا چاہا ہاشم، پر اس کی آواز جیسے بند ہو چکی تھی۔ رک جاؤ نازلی، جمال آغا بھی غرا کر بولا تو اس کی آواز میں ڈر صاف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بھی سن چکا تھا ہاشم کی آواز۔ نازلی سامنے دیکھتے تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ جب اسے نظر آیا نازلی کو تو جیسے زندگی ملی تھی۔ اس کی پشت نازلی کی طرف تھی۔ وہ اسے پکار رہا تھا۔ نازلی تبھی دوڑتی اس کے قریب آ کر بولی ہاشم۔ اس نے پوری طاقت لگا کر اسے پکارا تھا۔ اس کی آواز پر وہ جھٹ سے اس کی طرف پلٹا اور اگلے ہی پل نازلی بھاگ کر آتی اس کے سینے سے جا لگی۔ ہاشم شکر ہے کہ آپ آگے ورنہ میں مر جاتی، اس نے نم آواز میں ہانپتے ہوئے کہا۔ ہاشم تو تھم سا گیا تھا۔ اس نے اپنے سینے سے لگی اس لڑکی کی حالت دیکھی تو اس کا دل بند ہونے لگا۔ اس کا چہرہ وہ ابھی دیکھ نہیں پایا تھا۔ وہ چہرہ اس کے سینے میں چھپائے رو رہی تھی۔ ہاشم نے اس کی پھٹی ہوئی آستینوں کو دیکھا تو اس کی کنپٹی کی رگیں ابھر آئی تھی۔ اس کی رگوں میں دوڑتا خون ٹھوکرے مارنے لگا۔ اس نے ہاتھ میں تھامی شال جو کہ بھیگی ہوئی تھی وہ نازلی کے گرد لپیٹی اور پھر مضبوط بازو اس کے گرد پھیلائے تھے۔ وہ آہستہ سے اس کا سر تھپک رہا تھا، ارد گرد جیسے سب کچھ منجمد ہو گیا ہو۔ بس بارش کی آواز اور نازلی کی سسکیاں اسے سنائی دے رہی تھی۔ ہاشم کی آنکھیں ضبط سے لال ہو رہی تھی۔ اگلے ہی پل سیاہی مائل مغرور آنکھوں سے ایک واحد آنسو نکل کر نازلی کے بالوں میں جذب ہوا تھا۔ اس شہزادے کے دل پر حشر برپا تھا۔ اس کی آنکھ چھلک اٹھی تھی، ورنہ وہ اور آنسو ان کی آپس میں کبھی بنی نہیں تھی۔ بڑی سے بڑی بات پر بھی وہ مضبوط چٹان کی طرح کھڑا رہا۔ کبھی اس کے قدم لڑکھڑائے نہ تھے، پر آج تبھی اسے کچھ فاصلے پر قدموں کے رکنے کی آواز آئی تو اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ پھیلی آنکھوں کے ساتھ وہاں جمال آغا کھڑا تھا۔ انہیں ساتھ دیکھ کر وہ تو پتھر کا ہو گیا۔ کیا نازلی نے اسے اتنی جلدی بتا دیا تھا کہ وہ کہاں جا رہے تھے؟ اسے تو لگ رہا تھا کہ اس کی گاڑی سے نکلنے کے بعد نازلی نے اسے کال ملائی تھی اور زیادہ کچھ بات نہیں بتا پائی تھی۔ وہ اس بات سے انجان تھا کہ کال تو تمام رستے ملی ہوئی تھی اور ہاشم نے ان کی ایک ایک بات سن لی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے ہاشم نے نازلی کو خود سے جدا کیا اور پھر نظریں نازلی کے چہرے پر پڑی تو جیسے کسی نے زور سے دل کو پاؤں کے نیچے مسلا تھا۔ اس کے چہرے پر تھپڑ کا نشان تھا اور ہونٹوں سے تازہ خون بھی نکل رہا تھا۔ ہاشم نے اپنی شرٹ پر نظر ڈالی جہاں اس کے منہ سے نکلا خون لگا تھا۔ ہاشم کے جسم میں تو شرارے دوڑنے لگے۔ اس نے نازلی کو کندھوں سے تھام کر ایک طرف کر کے ایک پھر لمبے قدم بھر کر جمال آغا کی طرف بڑھا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا جمال آغا، یہ وار بہت بڑا ہے مجھ پر، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہاشم اسے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر بولا، جبکہ جمال آغا تو سن کھڑا تھا۔ اس کا فل پروف پلان ایک بار پھر سے خاک میں مل چکا تھا۔ تم نازلی کو دھمکا رہے تھے نا، اب تم دیکھنا کہ میں تمہاری کیا حالت کرتا ہوں خبیث آدمی۔ اس نے دانت پیس کر کہتے ہوئے مکہ اس کے منہ پر مارا، جس سے جمال آغا کے گال سے خون نکلنے لگا۔ وہ تکلیف سے بلبلا اٹھا۔ ہاشم ایک کے بعد ایک مکہ اسے مار رہا تھا۔
اسے ہوش نہ تھا کہ اس کا ہاتھ کہاں پڑ رہا تھا. اس کے پیٹ، سینے اور منہ پر مارتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ ایک جملہ دہرا رہا تھا کہ تم نے اچھا نہیں کیا. وہ تو جیسے پاگل ہو رہا تھا. جمال آغا کو زور سے دھکا دے کر اس نے نیچے گرایا اور پھر پاؤں سے اسے ٹھوکریں مارنے لگا. جمال آغا کا سارا چہرہ خون سے بھر گیا تھا. ہاشم کا اپنا ہاتھ بھی زخمی ہو چکا تھا پر اس سے پرواہ نہ تھی. جمال آغا نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا. کیوں کیا تم نے ایسا؟ ہاں، تمہاری دشمنی تو مجھ سے تھی نا، تو تم اسے بیچ میں کیوں لائے؟ ہاں. ہاشم غصے سے ابلتا ہوا نیچے جھکا اور اسے کالر سے پکڑ کر اوپر کھینچ کر بٹھاتا، پھر سے اس کے چہرے پر پنچ کرنے لگا. آج میں تمہارا قصہ ہی ختم کر دوں گا ذلیل آدمی. وہ غرا کر کہتا اس کا گلے دبانے لگا اور نازلی جو پتھر بنی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی ہاشم کے اس عمل پر بھاگ کر اس تک پہنچی. ہاشم کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں سے، یہ مر جائے گا. نازلی نے اس کے بازو کو پیچھے کرنا چاہا پر ہاشم کی نفرت بھری نگاہیں جمال آغا پر تھی. ہاشم چھوڑیں اسے، مر جائے گا یہ. جمال آغا کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ کر نازلی چیخ اٹھی تھی. ہاشم میں کہتی ہوں چھوڑیں اسے، یہ مر جائے گا. آپ کیوں نہیں سمجھ رہے میری بات؟ وہ غصے سے چلا کر بولی تو ہاشم نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تو وہ دھڑام سے نیچے جا گرا. ہاشم پھر اس کی طرف پلٹا. اس کی آنکھوں میں بے پناہ غصہ تھا. اس نے نازلی کو سختی سے تھام کر پوچھا، اس نے اتنا سب کچھ کیا اور تمہیں اس کی فکر ہو رہی ہے؟ وہ غرا کر بولا. غصے نے جیسے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی. وہ بھول گیا تھا کہ سامنے وہ لڑکی کھڑی تھی جسے کچھ وقت پہلے وہ دیوانہ وار ڈھونڈ رہا تھا. نازلی نے اس کی آنکھوں میں غصہ دیکھا تو پھر نرمی سے بولی، مجھے اس کی نہیں آپ کی فکر ہے. اگر اس سے کچھ ہو گیا تو آپ کو جیل ہو جائے گی اور میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی. ہاشم. نیلی آنکھیں محبت سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی. اس کی بات پر ہاشم کی آنکھوں کے تاثرات بدلے. غصے کی جگہ نرمی نے لے لی. اس نے آگے بڑھ کر نازلی کا چہرہ ہاتھوں میں لیا. میری جان. اتنا کہہ کر اس نے نازلی کے روشن پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے. نازلی نے اپنی آنکھیں بند کی. اس کے چہرے پر مسکراہٹ چمکی تھی. ہاشم نے اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکا دی تھی. کتنے ہی پل وہ دونوں ایسے ہی کھڑے رہے. آج محبت نے انہیں ایک ہی ڈوری سے باندھ دیا تھا. محبت ان کے ارد گرد رقص کرتی ان کے دلوں کو آپس میں باندھ گئی تھی. کتنے پل بعد جب بادل گرجے تو وہ دونوں چونک اٹھے. ہاشم نے ہاتھ بڑھا کر اس کے لبوں سے بہتا خون اپنے انگوٹھے سے صاف کیا. اس کے اپنے ہاتھ سے بھی خون نکل رہا تھا پر اسے اپنی پرواہ بالکل نہ تھی. اسے تو بس اس کان جیسی لڑکی کی فکر تھی. اس کے کہرنگ انداز پر نازلی کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. کسی کے لیے ہم کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور کسی کے لیے ہم خاک کی طرح بھی نہیں ہوتے. اس سے پہلے ہاشم اور پھر زمین پر بے ہوش پڑے جمال آغا کو دیکھا. ہاشم نے بھی اس طرف دیکھا اور پھر ایک خیال کے آتے ہی موبائل نکال کر اس کی ویڈیو بنانے لگا. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نازلی کو حیرت ہوئی تو اس نے پوچھا تو ہاشم نے کہا، میں اس سائیکو کی بات پوری کر رہا ہوں. اس نے یہ کہہ کر اپنے لب بھینچے. جمال آغا کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجے تھے جب وہ کہہ رہا تھا کہ وہ نازلی کی ویڈیو بنائے گا، اور اس سے آگے ہاشم نے سختی سے آنکھیں بند کی. وہ اس کے گھٹیا الفاظ برداشت نہیں کر پا رہا تھا. اس نے جمال آغا کی 1 منٹ کی ویڈیو بنائی جس میں جمال آغا کا خون سے تر چہرہ، اس کے پھٹے کپڑے اور اس کی قابل رحم حالت اچھے سے دیکھی جا سکتی تھی. پھر ہاشم نے موبائل جیب میں ڈالا اور پھر نازلی کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھنے لگا. اس کا کیا کرنا ہے ہاشم؟ نازلی نے جمال آغا کی طرف اشارہ کیا کہ رات کے سائے پھیل رہے تھے. اس حالت میں اگر وہ مسلسل اس بارش میں رہا تو ضرور وہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا. ہاشم نے رک کر اسے دیکھا. کچھ وقت رہنے دو اسے تاکہ اس ٹھنڈے موسم میں اس کے انتقام کی آگ بھی ٹھنڈی ہو سکے. ہاشم کے لہجے میں نفرت تھی. نازلی نے آہستہ سے کہا، مگر یہ مر جائے گا. ہاشم نے بنا جواب دیے موبائل نکالا اور ایک نمبر ڈائل کرنے لگا. اس نے پولیس اسٹیشن کا نمبر ملایا جہاں کا انچارج اس کا یونیورسٹی فیلو تھا. ہاشم نے اسے صرف اتنا بتایا کہ جمال آغا نے اس پر حملہ کیا اور اپنے دفاع میں اس نے جمال آغا کو پیٹا اور اب وہ بے ہوش پڑا ہے. اسے لے جائے اور جب وہ ہاسپٹل سے ٹھیک ہو کر آ جائے تو 2 دن اسے جیل کی ہوا کھلا کر وارن کر کے چھوڑ دے. اس کا دوست احمد بھی جمال آغا کے کارناموں سے واقف تھا، اس لیے اس نے رپورٹ لکھی اور ہاشم کو آ کر سائن کرنے کا کہا اور یہ بھی کہا کہ وہ فکر نہ کرے، اس سائیکو کو وہ سنبھالے گا. ہاشم نے موبائل جیب میں رکھ کر نازلی کو دیکھا. آپ نے خود پر حملے کا کیوں کہا؟ اس نے الجھ کر ہاشم کو دیکھا تو وہ بولا، کیونکہ تم میری عزت ہو اور میں اس بات کو باہر نکال کر تم پر کسی قسم کی بات نہیں آنے دینا چاہتا. ویسے بھی تم اور میں تو ایک ہی ہے نا. تمہیں نقصان پہنچا کر اس نے ہاشم خان کی زندگی کو خطرے میں ڈالا تھا. اب اس کا بدلہ تو لوں گا نا میں اس سائیکو سے. اس کے گال کو چھو کر وہ آہستہ سے بولا تو نازلی نے پل کے جھپک کر آنسو کو پیچھے دھکیلا.
اب ہم چلیں؟ ہاشم نے نرمی سے پوچھا تو نازلی نے بھی سر ہلا دیا. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی اتنی محبت کا وہ کیسے جواب دیتی. اگلے ہی پل وہ بوکھلا کہ جب ہاشم نے اس کی کمر میں بازو ڈالا اور اسے اٹھا لیا. ہاشم یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں یار، مجھے پتا ہے کہ تمہارے پاؤں میں چوٹ لگی ہے، بھاگ کر اور حالت بھی تمہاری خراب تو ہو چکی ہے نا. وہ سنجیدگی سے کہتا اسے اٹھائے آگے بڑھنے لگا. نازلی نے کچھ پل اسے دیکھا اور پھر سر اس کے سینے پر رکھ دیا. ہاشم کی دھڑکنوں کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی. وہ خاموشی سے اس کی دھڑکنوں کو سن رہی تھی. بارش اور اس کی دھڑکنوں کی آواز اس کے دل میں عجیب سے سر بکھیر رہی تھی. وہ لوگ کار کے پاس پہنچے تو ہاشم نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا اور گاڑی آگے بڑھا دی. نازلی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی. گزرے پل آنکھوں کے سامنے گھور رہے تھے. کیا ہوتا اگر ہاشم وقت پر نہ آتا تو؟ یہی سوچ کر اس کا دل بند ہونے لگا. اس کی آنکھوں میں نمی پھیلی. ہاشم نے بنا کچھ کہے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا. نازلی نے اسے دیکھا نہیں، بس اپنے آنسو پینے کی کوشش میں لگی رہی. پھر سارا رشتہ خاموشی سے کٹا تھا. گھر پہنچ کر دونوں نے چینج کیا اور پھر ہاشم کھانے کی ٹرے تھامے نازلی کے روم میں آیا. وہ کھلے بالوں کے ساتھ بیڈ پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی. ڈر کے مارے اس کا وجود ابھی بھی کانپ رہا تھا. ہاشم کو معلوم ہو گیا کہ وہ ابھی بھی رو رہی ہے. اسے کھانے کی ٹرے ایک طرف رکھی اور پھر اس کے سامنے بیٹھ گیا. اس کا سر اوپر اٹھایا. رونے سے کیا ہوگا اب؟ ہاں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ہاشم نے پوچھا تو وہ بولی، دل کا بوجھ ہلکا ہوگا. اچھا تو کیا میں بھی رونے لگ جاؤں پھر؟ نہیں، آپ تو بہت مضبوط ہیں، آپ کیوں روئیں گے؟ نازلی نے ناک کھینچ کر کہا. کچھ باتیں مضبوط سے مضبوط شخص کو بھی کمزور بنا دیتی ہیں نازلی. اس کے شاداب چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا. ٹھیک ہے پھر آپ بھی رو لیں. وہ معصومی سے بولی تو ہاشم نے کہا، ہاں میں روؤں گا پر تمہارے کندھے پر سر رکھ کر. نہیں ایسا نہیں کر سکتے آپ، نازلی نے جھٹ سے جواب دیا. اچھا تو پھر جب مجھے کوئی کندھا ہی نہیں ملا تو پھر میں روؤں کیوں؟ ہاشم آہ بھر کر بولا تو وہ بولی، تو کیا آپ ویسے ہی نہیں رو سکتے؟ ہاشم کی باتوں میں الجھ کر وہ اپنا رونا بھول چکی تھی. نہیں ایسے تو میں کبھی نہیں رویا. وہ ایک دم کہتے رک گیا تھا. وہ رویا تو تھا اسی لڑکی کے کندھے سے لگ کر. اس کا وہ واحد آنسو اس کے سیاہ بالوں میں جذب ہوا تھا. اسے خاموش اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ بولی، کیا آپ سچ میں کبھی نہیں روئے؟ ہاں کبھی نہیں رویا. یہ کہہ کر وہ کھانے کی ٹرے آگے کرتا سنجیدگی سے بولا تھا. کیا ایک بار بھی نہیں روئے آپ؟ نازلی کو حیرت ہو رہی تھی کہ کوئی روئے بغیر کیسے رہ سکتا تھا. تبھی ہاشم نے کہا، جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے نہیں رویا. وہ سچ کہہ رہا تھا پر آج کے دن کو نکال کر. نازلی اتنا کہہ کر اسے دیکھنے لگی. کوئی بتاتا اس لڑکی کو کہ آج وہ مضبوط شخص اس کے لیے اس کے کندھے سے لگ کر رویا تھا. وہ مغرور شہزادہ رویا تھا اس لڑکی کی حالت کو دیکھ کر. اسے کھونے کے ڈر نے اس آنسو کو کیسے آزاد کیا تھا. وہ آنسو نازلی کی محبت کے نام ہوا تھا. مرد روتے نہیں اور ہاشم جیسے مرد تو کبھی نہیں روتے، پر اگر وہ کسی کے لیے آنسو بہائیں تو ہائے وہ کسی ان کے لیے کس قدر ضروری اور اہم ہوگی. کیا کوئی یہ سوچ سکتا ہے؟ ہاشم نے کھانے کی ٹرے آگے کر کہا، چلو اب کھانا تو کھا لو. نہیں مجھے بھوک نہیں، نازلی نے آہستہ آواز میں کہا تو ہاشم نے اسے دیکھا اور پلیٹ میں سالن ڈال کرنے والا بنا کر اس کی طرف بڑھایا. میں خود کھا لوں گی نا. نازلی نے اس کے ہاتھ کو دیکھا جہاں چھوٹے 3-4 کٹ لگے تھے جو جمال آغا کو مارتے وقت لگے تھے. نازلی نے اسے مزید تنگ نہ کرتے ہوئے نوالا کھا لیا. وہ دوسرا نوالا بنا کر اس کی طرف بڑھانے لگا تو نازلی نے اس کا ہاتھ تھام کر اس نوالے کو اس کے منہ کی طرف کیا. ہاشم نے حیرت سے دیکھا تو وہ بولی، یہ آپ کھائیں میں خود کھا لوں گی. وہ نرمی سے بولی تو ہاشم نے مسکرا کر وہ نوالا منہ میں ڈالا. پھر دونوں نے کھانا کھایا. نازلی کو پین کلر دے کر اسے سونے کا کہہ کر وہ باہر نکلا. نازلی سونے کے لیے لیٹ گئی تو اس کی آنکھوں کے سامنے وہ سارے منظر فلم کی طرح چلنے لگے. اس نے سختی سے آنکھیں بند کر کے ان سوچوں سے جان چھڑائی اور پھر سونے کی کوشش کرنے لگی. دوسری طرف ہاشم نے کمرے سے باہر نکل کر احمد کو کال ملائی. اس نے بتایا کہ جمال آغا کو ہاسپٹل لے کر جایا جا رہا ہے. کل تک اگر ٹھیک ہو گیا تو پھر جیل لے کر جائیں گے. اس کی بات پر ہاشم بھیجے ہوئے لبوں کے ساتھ سن کر فون بند کرتا پھر ماہنور کا نمبر ملانے لگا. ماہنور کو آج جو بھی ہوا سب بتا کر اس نے کل اسے اور آبی کو یہاں آنے کا کہا تھا.
وہ کل ان تینوں کو آمنے سامنے لا کر اس بلی چوہے کے کھیل سے جان چھڑانا چاہتا تھا. پھر جلد ہی وہ گھر میں بھی سب کو سچ بتا کر نازلی کو سب کے بیچ لے کر جانے والا تھا. وہ اب مزید اس لڑکی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا. ہاشم بات کر کے واپس کمرے میں لوٹا. لیمپ کی مدھم روشنی میں اس نے نازلی کا چہرہ دیکھا تو وہ سو رہی تھی. دروازہ بند کر کے وہ آگے بڑھا اور صوفے پر بیٹھ گیا. وہ آج کی رات اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا. وہ خود بھی تھکا ہوا تھا. صوفے پر لیٹا تو اس کی آنکھیں بھی بھاری ہونے لگی. رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب نازلی کی چیخنے پر وہ ہڑبڑا کر سیدھا ہو بیٹھا. چھوڑو مجھے، جانے دو مجھے، وہ روتے ہوئے مسلسل کہہ رہی تھی تو ہاشم جلدی سے اٹھ کر اس کی طرف آیا. نازلی. بیڈ پر بیٹھ کر اس نے نازلی کا کندھا تھاما. وہ سسکیاں بھرتی اس کے ہاتھ جھٹک رہی تھی. نازلی اٹھو، دیکھو میں یہ ہاشم ہوں. اس نے نازلی کا گال تھپتھپایا تو اس نے نازلی نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا. ہاشم. اس کی آنکھیں پھر سختی سے بند ہو گئی. اسے دیکھ کر ہاشم کے دل کو کچھ ہوا تھا. اس نے اسے کندھوں سے تھام کر اپنے ساتھ لگایا. ہاں میں ہوں میری جان، بس چپ، سب ٹھیک ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ. اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کرتا ہوا آہستہ آواز میں کہہ رہا تھا. تبھی نازلی نے کہا، ہاشم مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. میں تمہارے پاس ہوں نا مسز، پھر ڈر کیسا؟ بس اب اور نہیں رونا. وہ اسے پیار سے سمجھا رہا تھا. نازلی اس کی تسلی بھرے الفاظ سنتی اب خاموش ہو گئی تھی. وہ اسے ایسے ہی کندھے سے لگائے بیٹھا رہا اور وہ اسے اپنے پاس پا کر پھر سے سو گئی تھی. ہاشم کی کال سن کر ماہنور بے چین سی ہو چکی تھی. اس نے آبی کو بھی ساری بات بتائی اور پھر وہ دونوں تیار ہو کر جان سے ایک دوست سے ملنے کا کہہ کر پورچ کی طرف چلی آئی تھی. وہ دونوں کار کی طرف بڑھ رہی تھی جب شہریار ان کے سامنے آیا. کہاں جا رہی ہو؟ اس نے دونوں کو دیکھ کر پوچھا تو ماہنور نے جلدی سے کہا، وہ ہم ایک دوست کی طرف جا رہے تھے. میں چھوڑنے آ جاؤں؟ اس نے نور کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے کہا. نہیں نہیں. ماہنور نے یہ کہہ کر آبی کو دیکھا. شہریار کی یہ اچھائی اسے فی الحال نہیں چاہیے تھی. اس کے ساتھ جانے کا مطلب تھا کہ اسے ساری سچائی بتا دینا، اور ماہنور ابھی ایسا نہیں چاہتی تھی جب تک کہ ہاشم سب کو خود نہ بتا دیتا. لالا ہم خود چلے جائیں گے، وہ ہم تھوڑا وقت وہاں رکیں گے نا تو آپ کار میں بیٹھ کر بور ہو جائیں گے. آبی نے جلدی سے بات بنائی تو اس نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، خیال سے جانا. ان سے کہہ کر وہ اندر کی طرف بڑھ گیا تو دونوں نے ایک لمبی سانس کھینچی اور پھر دونوں جا کر گاڑی میں بیٹھی. تھوڑی دیر بعد وہ لوگ خان ولا پہنچی. وہ ہال میں آئی تو ہاشم ان کا ویٹ کر رہا تھا. وہ دونوں سے ملی اور پھر نازلی کو پوچھا، اوپر اپنے کمرے میں ہے اور صبح سے باہر نہیں نکلی. ہاشم نے پریشانی سے بتایا. ٹھیک ہے بھائی، ہم دیکھتے ہیں، ماہنور نے کہا اور پھر وہ دونوں ہاشم کے بتائے ہوئے کمرے کی جانب بڑھی تھی. ہاشم وہی صوفے پر بیٹھ گیا. وہ نازلی کو کافی بار سمجھا چکا تھا پر وہ چاہ کر بھی کل والے واقعے سے باہر نہیں آ رہی تھی. وہ ان تینوں کو بات کرنے کا موقع دینا چاہتا تھا کہ وہ ایزی ہو کر بات کر سکے. نازلی بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی. جب دروازہ کھلنے پر اس نے اس طرف دیکھا تو اس کی دھڑکن رک گئی. نور اور آبی آگے بڑھ رہی تھی اور نازلی شرم کے مارے زمین میں گڑی جا رہی تھی. اس کا یوں اس طرح ان کے بھائی کے گھر، اس کے گھر کمرے میں ہونا، بھلے وہ دونوں سچائی جانتی تھی پر پھر بھی یہ سچویشن نازلی کے لیے کافی امبیرسنگ تھی. وہ جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھی. نور، آبی، تم لوگ، اس نے آہستہ آواز میں کہا. اس کا چہرہ زرد ہوا تھا. وہ دونوں فوراً اس کے سامنے جا بیٹھی. نور نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، کیسی ہو تم؟ وہ میں نازلی سے بات ہی نہیں ہو پا رہی تھی. نازلی کم آن یار، ہم تمہاری فرینڈس ہیں، تم ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہی ہو؟ آبی نے نرمی سے کہا. تو نازلی نے سر جھکاتے ہوئے کہا، میں تم دونوں کا سامنا نہیں کر سکتی. یار نازلی، جو بات ہم تینوں کو معلوم ہے پھر اسے ایک دوسرے سے چھپا کر کیا حاصل ہوگا؟ ہمیں سچائی کا سامنا کرنا چاہیے. نور نے اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے کہا، لیکن تم دونوں کیا سوچو گے کہ میں نازلی سے بالکل بات نہیں ہو پا رہی تھی. ہم کچھ نہیں سوچتے میری جان، بلکہ ہم تو خوش ہیں کہ تم ہماری بھابھی بن چکی ہو. آبی نے مسکرا کر اسے دیکھا. نازلی، بہت سی باتیں الجھی ہوئی ہیں پر یقین کرو کہ تمہیں ہاشم لالا کی بیوی کے روپ میں دیکھ کر میری تو دلی خواہش پوری ہوئی ہے. نور نے اس کے ہاتھ گرم جوشی سے دباتے ہوئے کہا، تمہارے گھر والے ناراض ہیں اور ہمارے بھی، تو کسی کو بھی معلوم نہیں، پر تم ہاشم لالا پر یقین رکھو کہ وہ سب ٹھیک کر دیں گے. نور آہستہ آہستہ سمجھا رہی تھی. آبی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں لالا پر یقین تو ہے نا؟ اس کے سوال پر ناظرین نے جھٹ سے جواب دیا، ہاں ہے. پھر ان کے ہنسنے پر اس کے اپنا گلابی چہرہ وہ جھکا گئی تھی.
اچھا بس بھی کرو، تم لوگ مجھے یوں دیکھنا بند کرو، اس نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو آبی نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا، تو مطلب شرما رہی ہو تم؟ ہاں آبی کی بچی، چپ ہو جاؤ۔ نازلی نے اسے گھورا تو نور نے آبی کے سر پر ہاتھ مارا۔ چپ کرو آبی، دیکھو تو صحیح، ہماری نازلی شرم سے لال ٹماٹر ہو رہی ہے لالا کے ذکر پر۔ نور نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر جہاں آبی کھلکھلائی وہیں نازلی بھی چہرہ جھکا کر مسکرانے لگی۔ دہلیز پر دروازے سے ٹیک لگائے کھڑے ہاشم نے بھی ایک لمبی سانس کھینچ کر انہیں دیکھا۔ یہ معاملہ تو حل ہو گیا تھا۔ نور نے شرارت سے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھو تو ذرا وہاں کون ہے؟ نازلی نے سر اٹھا کر ہاشم کو دیکھا جو مسکرا کر ان تینوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ شوخی سے کہتا ہوا پلٹا، میری بیوی کو تنگ مت کرنا شرارت کی پوٹلیو۔ ہوئے ہوئے، کتنی فکر ہے آپ کو۔ نور اور آبی نے شرارت سے ایک ساتھ کہا تو ہاشم ان کی آواز سن کر وہاں سے ہنستا ہوا چلا گیا، جبکہ نازلی کے گال دہک اٹھے تھے۔ اس نے کتنے حق سے کہا تھا کہ میری بیوی کو تنگ مت کرنا۔ نازلی کے دل پر تو جیسے ٹھنڈے پانی کی بوندیں برسنے لگی۔ دل میں بہار کا سا موسم ہو گیا تھا، پھول ہی پھول کھل گئے تھے ہر طرف۔ آبی اور نور نے ہاشم کی اس بات کو لے کر اسے خوب تنگ کیا تھا۔ پھر وہ تینوں باہر نکلی اور مل کر لنچ کی تیاری کرنے لگی۔ ہاشم نے نازلی کو ان کے ساتھ خوش دیکھا تو اس کے دل میں بھی سکون اتر آیا تھا۔ وہ خوش تھی تو وہ بھی خوش تھا۔